حویلی آج روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ باہر صحن میں نرم قالین بچھائے جا رہے تھے، جھالر والی لائٹیں در و دیوار پر سجی تھیں، اور شاہ فیملی کے خاندانی ملازم مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھے۔ آلیان شاہ کی واپسی پر پورا خاندان مسرور تھا۔ آخر وہ کئی سال بعد بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر لوٹا تھا۔ حویلی کی دیواروں پر کندہ فن تعمیر، درختوں کی اوٹ میں چھپی روشنیاں اور گلاب کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ بڑے صحن میں کرسیاں کرینے سے رکھی گئی تھیں، جہاں خاندان کے بزرگ بیٹھے تھے۔ خواتین ایک طرف خوش گپیوں میں مصروف تھیں، جبکہ نوجوان لڑکیاں خوشی خوشی جھومتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ آلیان شاہ، جو ابھی گاڑی سے اترا ہی تھا، پورے شاہانہ انداز میں سفید کرتا پاجامہ اور کالی ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی اور گہری آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، اس کے والد فیاض شاہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ بیٹا، ہمارا گھر تمہارے بغیر ویران سا ہو گیا تھا۔ آلیان مسکرایا تھا۔ ابو، میں بھی آپ سب کو بہت یاد کرتا تھا۔ اسی دوران خاندان کی عورتیں بھی اپنی جگہوں سے اٹھیں اور آلیان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے لگیں۔ اس کے تایا طارق شاہ نے بلند آواز میں کہا، سب بیٹھ جائیں کیونکہ آج کا دن بہت خاص ہے۔ آلیان ذرا حیران ہوا، لیکن خاموشی سے اپنے والد کے قریب بیٹھ گیا۔ فیاض شاہ اور طارق شاہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آج ہم نے سب کو صرف آلیان کی واپسی کی خوشی میں نہیں بلایا، بلکہ ایک اور خاص اعلان کے لیے بھی اکٹھا کیا ہے، طارق شاہ نے گمبھیر آواز میں کہا۔ ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں۔ آلیان نے چونک کر اپنے والد کو دیکھا، لیکن فیاض شاہ کی نظریں کہیں اور تھیں۔ طارق شاہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، آج ہم سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ آلیان شاہ کی منگنی اس کی کزن صبا شاہ سے کر دی گئی ہے۔ یہ اعلان بجلی بن کر آلیان شاہ پر گرا تھا۔ آلیان نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا؟ پورے خاندان نے تالیاں بجائیں، خواتین نے مبارکباد کے نعرے لگائے اور مردوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دی۔ لیکن آلیان کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آلیان نے اپنے والد سے پوچھا۔ فیاض شاہ نے سکون سے کہا، یہ فیصلہ برسوں پہلے ہو چکا ہے۔ شاہ خان کی روایت ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے ہی گھر میں بیاہی جاتی ہیں اور ہمارے مرد بھی گھر سے باہر شادیاں نہیں کرتے۔ تمہاری منگنی بچپن میں ہی صبا کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ آلیان نے ایک لمحے کے لیے ارد گرد دیکھا۔ صبا شاہ سلیقہ مند اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جو آلیان سے تقریباً 8 سال بڑی تھی۔ وہ لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض میں بہت سادہ اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ ذرا بھی حیران نہیں ہوئی، جیسے اسے پہلے سے سب معلوم ہو۔ ابو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، آلیان نے سخت لہجے میں کہا۔ طارق شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں پوچھا نہیں جاتا آلیان شاہ، یہ فیصلے خاندان کے بڑے کرتے ہیں۔ آلیان نے ایک گہری سانس لی۔ وہ ایک آزاد خیال انسان تھا۔ بیرون ملک میں اس نے ایک مختلف زندگی دیکھی تھی، جہاں شادی جیسے فیصلے خود کیے جاتے تھے، لیکن یہاں شاہ خاندان کے اصول اس کے خوابوں اور ارادوں کے آڑے آ گئے تھے۔ وہاں پر موجود ہر فرد مبارکباد دے رہا تھا، لیکن آلیان کی نظریں صبا شاہ پر تھیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ بھی اس فیصلے سے خوش ہیں یا محض خاندان کے دباؤ میں خاموش بیٹھی ہیں۔ صبا نے نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں ملیں، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ آلیان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا اپنا وجود بے معنی ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہلچل مچ چکی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ شاہ خاندان کی روایات کو توڑنا آسان نہیں ہے۔ تقریب کا شور ابھی تک حویلی میں گونج رہا تھا۔ خواتین کے کہکے، مردوں کی باتیں اور مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن آلیان شاہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کی ہر آواز معدوم ہو گئی ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ اندر سے بند کر دیا۔
اندھیرے میں کمرہ مزید بوجھل محسوس ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی ویسٹ کوٹ اتاری اور بیڈ پر پھینک دی۔ ہاتھوں سے چہرہ مسئلہ، گہری سانسیں لینے لگا، لیکن بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، میں اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ بڑبڑایا۔ آلیان شاہ بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو ایان، ایک نرم مگر حیرت زدہ نسوانی آواز سنائی دی۔ زویا؟ آلیان کی آواز برجل تھی، جیسے الفاظ گلے میں ہی پھنس گئے ہو۔ آلیان، تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آواز عجیب لگ رہی ہے۔ زویا کی فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ زویا، میں مشکل میں ہوں، میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی ہے۔ آلیان نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے زویا اس خبر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، کیا؟ آلیان، تم مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ زویا، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں شدید پریشان ہوں۔ آلیان نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مگر کس سے؟ زویا کی آواز میں بے یقینی تھی۔ میری کزن صبا شاہ سے، اور وہ مجھ سے 8 سال بڑی ہیں۔ آلیان کی آواز تلخ ہو گئی۔ آلیان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تمہاری منگنی پہلے سے طے شدہ تھی۔ زویا کی آواز میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ تبھی آلیان کہنے لگا، مجھے خود نہیں معلوم تھا، آج ہی میرے سامنے اعلان کیا گیا ہے، اور سب کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی خوشی کی خبر ہے۔ آلیان کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ زویا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اب کیا ہوگا؟ آلیان کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا اس سے کیا سننا چاہتی ہے۔ میں نہیں جانتا زویا، میرے گھر میں فیصلے جذبات سے نہیں، روایات سے کیے جاتے ہیں۔ یہاں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ آلیان، یہ تمہاری زندگی ہے، کیا تم واقعی یہ سب مان لو گے؟ کیا تم ان کی مرضی کے مطابق شادی کر لو گے؟ زویا کی آواز میں بے چینی بڑھ گئی۔ زویا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہاں خاندان کے فیصلے قانون کی طرح ہوتے ہیں۔ آلیان نے مایوسی سے کہا، اور تم؟ کیا تم اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ آلیان شاہ، تم خود سوچو، کیا تم اس عورت کے ساتھ خوش رہ سکو گے جس سے تم محبت نہیں کرتے؟ زویا کی آواز میں بے بسی تھی۔ آلیان نے آنکھیں بند کر لیں۔ زویا کی باتیں سچ تھیں، لیکن وہ شاہ خاندان کا فرد تھا، وہ اس خاندان کے اصولوں کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ زویا، میں جانتا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہاں ہمارے خاندان میں ایسا سوچنا بھی بغاوت ہے۔ اگر میں انکار کر دوں تو… آلیان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو کیا؟ زویا نے تیزی سے پوچھا۔ تو میرے والد مجھے اپنی نظروں سے گرا دیں گے، میری ماں میرا ساتھ چھوڑ دے گی، اور میرے تایا چچا سب مجھے خاندان سے نکال دیں گے۔ میں سب کچھ کھو دوں گا زویا۔ زویا نے گہری سانس لی۔ تو کیا تم مجھے کھو دو گے آلیان شاہ؟ یہ سوال آلیان کے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ہم نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب جھوٹ تھے؟ زویا کی آواز لرزنے لگی۔ نہیں زویا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن… آلیان کا گلا خشک ہونے لگا۔ محبت کے ساتھ لیکی نہیں آتا آلیان شاہ، زویا غصے سے بولی تھی۔ آلیان نے مایوسی سے آنکھیں بند کر لی۔ زویا، میں بس وقت چاہتا ہوں، میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، کم از کم ابھی نہیں۔ وقت؟ آلیان، وقت سے کچھ نہیں بدلے گا۔ یا تو تم کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے لیے لڑو گے، یا پھر ہمیشہ کے لیے اس قید میں بند ہو جاؤ گے۔ زویا کی آواز میں بے بسی تھی۔ آلیان کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ شاہ خاندان میں بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر زویا نے مدھم آواز میں کہا، شاید میں تمہارے لیے اتنی اہم نہیں جتنی تمہارے خاندان کی روایات ہیں۔ زویا، ایسا مت کہو۔ آلیان کی آواز ٹوٹنے لگی۔ پھر مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ آلیان شاہ، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس رشتے سے انکار کرو۔ زویا کی آخری بات کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ آلیان نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔
کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں جو طوفان اٹھ چکا تھا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آلیان شاہ جب بستر پر لیٹا تو نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ سونے کی کوشش کرتا رہا لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور امی کے کمرے میں جھانکا۔ اس کے ابو سو رہے تھے۔ اپنی ماں کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور خود لون میں آ گیا۔ اس کی ماں بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ امی یہ سب کیا ہے؟ آپ کیسے میری مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں کبھی بھی صبا سے شادی نہیں کروں گا۔ ہائے آلیان، کیا برائی ہے صبا میں؟ اتنی خوبصورت ہے، پورے خاندان میں اس سے زیادہ خوبصورت اور خوبصورت کوئی نہیں۔ اس میں کوئی برائی نہیں امی جان، لیکن وہ بڑی ہے مجھ سے۔ کہاں بڑی ہے؟ بالکل گڑیا لگتی ہے۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے انکار نہ سنوں۔ آلیان زمین پر پیر پٹکتا ہوا اندر آ گیا۔ شاہ حویلی آتے ہوئے وہ بہت خوش تھا۔ اپنے ماں باپ سے ملے گا، اپنے کزن سے، دوستوں سے، لیکن اس کی ساری خوشی ختم ہو گئی تھی۔ وہ زویا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آلیان شاہ نے شادی سے انکار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ فیاض شاہ نے تو اسے دھمکی دی تھی، اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ فیاض شاہ اور اس کی بیوی نے شاہ حویلی میں کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ آلیان شاہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اس وقت انہیں باقی سب کی خوشیاں نظر آ رہی تھیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب آلیان شاہ کی صبا کے ساتھ شادی تھی۔ صبا بہت خوش تھی۔ اس کے دل میں آلیان شاہ کے لیے اپنائیت تھی۔ اس رشتے سے وہ آلیان شاہ کو پسند بھی کرنے لگی تھی۔ جب سے اسے اس کی امی نے بتایا تھا کہ تمہاری شادی آلیان کے ساتھ ہوگی تو اس کے جذبات خود بخود آلیان شاہ کے لیے مچلنے لگے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب شاہ حویلی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ ہر طرف جگمگ کرتی لائٹیں، دیواروں پر لٹکے جھاڑ فانوس اور مہکتی پھولوں کی خوشبو نے حویلی کو ایک جادوئی ماحول میں تبدیل کر دیا تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل، خواتین کی کھنکتی چوڑیاں، کہکے اور بینڈ باجے کی گونج ماحول کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ آج شاہ خاندان کے چشم و چراغ آلیان شاہ کی شادی تھی۔ آلیان جو چند مہینے پہلے ہی بیرون ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا، آج دلہے کے روم میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی خوشی کے آثار نہیں تھے۔ وہ سفید شیروانی میں ملبوس تھا۔ اس کے کاندھے پر سنہری دوپٹہ رکھا گیا تھا مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ صبا نے خوبصورت شوکنگ پنک کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ شوکنگ پنک کلر کے لہنگے پر نفیس گولڈن زری کا کام تھا جو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا، جس میں وہ بالکل گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ جیسے ہی آلیان کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ آلیان شاہ سے بڑی ہے۔ آلیان شاہ کی صحت اچھی تھی، اس کے مقابلے میں صبا اس سے چھوٹی ہی لگ رہی تھی۔ شاہ حویلی میں سب بہت خوش تھے، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ نکاح کی رسم نہایت عقیدت اور وقار کے ساتھ انجام دی گئی۔ جب قاضی صاحب نے آلیان سے قبول ہے کے الفاظ کہنے کے لیے کہا تو ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وہ انکار کر دے گا، مگر شاہ خاندان کی عزت اپنے باپ کی نکاحوں میں چھپی وارننگ اور مہمانوں کی موجودگی نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے دھیرے سے قبول ہے کہا اور یوں ایک رشتہ بن گیا جسے وہ دل سے قبول نہیں کر رہا تھا۔ رات گئے جب شادی کی تمام رسومات ختم ہوئی تو دلہن کو شاہ حویلی کے سب سے خوبصورت کمرے میں لے جایا گیا۔ آلیان شاہ کا کمرہ آج ایک خواب گاہ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ قالینوں پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بیڈ کو سرخ اور سفید گلابوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں خوشبو بکھیرتے عود جل رہے تھے اور مدھم روشنی ماحول کو مزید رومانوی کر رہی تھی۔ صبا جب اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی چچی ساتھ تھیں۔ انہوں نے صبا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کمرے کو دیکھا۔ شاہ حویلی کی تمام رونقیں اب مدھم پڑ چکی تھی۔ شادی کی تقریبات مکمل ہو چکی تھیں۔ مہمان اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ بس دور کہیں سے جلتی بجھتی روشنیوں کا عکس
دریچوں سے اندر پڑ رہا تھا۔ صبا خوبصورت انداز میں سجی سوری بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا شوکنگ پنک رنگ کا خوبصورت عروسی لباس اس پر جچ رہا تھا۔ چہرے پر سنہری زیورات کی جھلک، پلکوں پر تھکن کی ہلکی سی چاپ، مگر دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وہ شاہ حویلی کی روایات سے اچھی طرح واقف تھی، جانتی تھی کہ آلیان شاہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے اور اب وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ آلیان شاہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ اپنا ہونے والا ہم سفر سمجھ رہی تھی، وہ تو کسی اور کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھا تھا۔ دروازہ زور سے کھلا، جیسے کسی طوفان نے دستک دی ہو۔ صبا ایک دم چونک گئی۔ سامنے آلیان شاہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا، سانسیں تیز، آنکھوں میں نفرت اور ماتھے پر بل۔ وہ کسی آندھی کی طرح اندر آیا اور دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آلیان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ صبا گھبرا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہیں؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ آلیان نے اپنی شیروانی کو اتارا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو رہا ہو۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ شادی کس زبردستی کے تحت ہوئی ہے؟ وہ دھاڑا۔ صبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صبا خاموش رہی۔ اس کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ آلیان نے ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، میں تمہیں پسند نہیں کرتا صبا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر صبا کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے سسک گئی ہو۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جو دل میں اتنی امید لیے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ تم جانتی ہو، تایا ابو نے اور میرے ابو نے یہ شادی زبردستی کروائی ہے۔ میں کسی صورت انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہاں، خبردار جو تم نے اپنے اور میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا تو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے درمیان میاں بیوی والے تعلقات نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آلیان شاہ نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ صبا وہیں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن وہ رو نہیں سکتی تھی۔ وہ آلیان شاہ کے غصے سے ڈر گئی تھی۔ کتنے ہی رشتے اس کے لیے آئے تھے، لیکن چچا نے یہ کہہ کر انکار کروا دیا تھا کہ صبا آلیان شاہ کی دلہن بنے گی۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو صبا کو پسند کرتے تھے۔ شاہ حویلی میں سب سے خوبصورت اور پڑھی لکھی صبا ہی تھی۔ صبا اس بندھن میں بندھی تھی جس میں محبت کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور عروسی جوڑا تبدیل کیا۔ صبح وہ کتنی ہی خوش تھی کہ آج آلیان شاہ کے ساتھ اس کی رخصتی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن آلیان کے سامنے وہ نہیں روئی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ آج ولیمے کا دن تھا۔ صبا چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ شاہ حویلی میں سب خوشی سے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ جب آلیان شاہ اور صبا کو سٹیج پر بٹھایا گیا تو آلیان شاہ نے غصے سے صبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو شک بھی ہو گیا کہ میں نے تمہیں تمہارا حق نہیں دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یوں ہی صبا کی اداسی میں ولیمے کا دن بھی گزر گیا۔ آج بھی سب لوگ صبا کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ رات جب آلیان کمرے میں آیا تو خاموشی سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ صبا نے بامشکل اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ اگر آپ کو میرے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی تو آپ انکار کر سکتے تھے۔ آلیان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں انکار کر سکتا تھا؟ یہ شاہ خاندان کے فیصلے ہیں، یہاں فیصلے بدلتے نہیں۔ میرے والدین نے جو فیصلہ کیا اور بس میرا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی اور صبا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ آلیان شاہ تو صوفے پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ صبا نے ایک نظر آلیان کو دیکھا، پھر دوسری طرف منہ کر کے آنسو بہاتی رہی۔ حویلی میں سب پوچھتے، صبا تم خوش تو ہو نا؟ اور صبا یہی کہتی کہ جی، میں بہت خوش ہوں۔ آلیان نے آتے ہی دوسرے شہر میں ایک کمپنی میں اپنی جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔
اب شادی کے بعد اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا۔ وہ خوش ہو رہا تھا کہ چلو کم از کم میری صبا سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن دوسری طرف سب اس کے جانے سے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ فیاض شاہ نے آلیان سے کہا، آلیان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تو شادی کو ایک ہی ہفتہ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن صبا کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے؟ یہ سن کر آلیان ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے وہاں کسی اپارٹمنٹ یا گھر کا بندوبست بھی نہیں کیا۔ تبھی فیاض شاہ اسے کہنے لگے کہ شہر کا گھر کس لیے ہے، تم وہاں رہو گے۔ شاہ خاندان نے وہ گھر شہر میں اسی لیے بنایا تھا کہ کسی کو بھی ضرورت پڑے تو وہ وہاں رہ سکتا ہے۔ اب جب کہ تمہیں وہاں رہنا ہے تو تم اسی گھر میں رہو گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے صبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، صبا بیٹا تم بھی اپنا سامان پیک کر لو۔ صبا نے جی کہتے ہوئے گردن جھکا لی۔ وہ کمرے میں آئی اور اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ آلیان کمرے میں آیا اور غصے سے اس کے ہاتھ سے اس کے کپڑے پکڑ کر بیڈ کی دوسری جانب پھینک گئے۔ تم انکار بھی تو کر سکتی تھی، وہ غصے سے دھاڑا۔ صبا نے کہا، انکار آپ بھی تو کر سکتے تھے، آپ کہہ دیتے کہ میں نہیں لے کر جا سکتا۔ ہاں تم تو معصوم بننا چاہتی ہو۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ خوش تھا کہ چلو اس ٹینشن سے جان چھوٹ جائے گی، اب وہ پریشان ہو رہا تھا، لیکن اب اس پریشانی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے ابو نے جو فیصلہ سنا دیا تھا وہ اسے ہر حالت میں ماننا تھا۔ اگلی صبح آلیان اور صبا شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ صبا بہت ڈری ہوئی تھی کہ اب پتہ نہیں آلیان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ شاہ حویلی میں تو پھر بھی وہ بڑوں کا خیال کر لیتا تھا، شہر آ کر تو آلیان نے صبا کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، ہر بات پر اسے ڈانٹتا تھا۔ جب بھی وہ سامنے آتی کسی نہ کسی بات پر اسے ڈانٹ دیتا۔ یہاں آ کر تو صبا کی زندگی اور بھی تنگ ہو گئی تھی۔ اب تو آلیان کبھی کبھی اسے ڈانٹ کے ساتھ ساتھ تھپڑ بھی مار دیتا تھا۔ آلیان شہر آ کر اور ہی عیاشیوں میں آ گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت زویا کے ساتھ بات کرتا رہتا تھا۔ آفس سے جب بھی واپس آتا موبائل کان کے ساتھ لگائے رکھتا۔ وہ صبا کو مکمل طور پر اگنور کر رہا تھا، لیکن صبا اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتی تھی اور اس کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ ویسے بھی آلیان کو تو خود سے کسی کام کی عادت نہ تھی۔ ایک دن صبا کا ضبط جواب دے گیا اور وہ آلیان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آلیان مجھے بتاؤ میری کیا غلطی ہے، تم کیوں مجھے اگنور کر رہے ہو؟ تبھی آلیان اسے کہنے لگا، بڑی بے شرم ہو۔ صبا کہنے لگی کہ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا شوہر مجھے دیکھے، مجھ سے بات کرے۔ آلیان ہنسنے لگا، شرم نہیں آتی؟ شوہر کے قربت کے لیے ترس رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ صبا کچھ کہتی آلیان نے غصے سے اسے دھکا دیا اور اسے باہر لون میں نکال کے دروازہ بند کر دیا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ دروازہ بچاتی رہی لیکن آلیان نے دروازہ نہ کھولا۔ کچھ ہی دیر میں صبا مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، اسے سردی سے محسوس ہونے لگی۔ اندر آلیان بہت سکون سے بیٹھا زویا کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا، لیکن پھر ایک دم ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کھڑکی سے آیا تو آلیان کو محسوس ہوا کہ صبا تو باہر بارش میں ہے۔ اس نے فون بند کیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ صبا مکمل طور پر بھیگ چکی تھی اور کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی آلیان نے دروازہ کھولا صبا بھاگ کر اندر آئی۔ ایک لمحے کو تو صبا کو دیکھ کر آلیان کے ہوش اڑ گئے تھے، وہ اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ صبا کا بھیگا جسم بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ صبا نے جلدی سے گیلے کپڑے چینج کیے، وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ آلیان کو کچھ احساس ہوا تو وہ جلدی سے اس کے لیے گرم گرم چائے لے آیا۔ اس کے ہونٹ مسلسل کپ کپا رہے تھے۔ آلیان چاہ کر بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ اس رات آلیان بھی اس کے ساتھ بیڈ پر ہی لیٹ گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خوبصورتی کے سحر میں ایسا گم ہوا، بار بار اس کا بھیگا سراپا آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ صبا کمبل میں بھی کانپ رہی تھی۔ آلیان اس کے قریب ہو گیا۔ اس وقت وہ زویا کو بھول چکا تھا، اس کے سامنے صرف صبا تھی۔ بس ایک پل لگا تھا اسے صبا کے قریب ہونے میں اور پھر سب کچھ بدل گیا تھا۔ یہ رات صبا کے لیے بہت حسین تھی۔ وہ رشتہ جو ان 2 مہینوں میں آلیان نے قائم نہیں کیا تھا، آج اس رشتے کو مکمل کر دیا تھا۔ صبا بہت خوش تھی،
لیکن اگلے روز آلیان سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کا وہی رویہ تھا پہلے جیسا۔ صبا حیران تھی لیکن کچھ بول نہیں سکی۔ بس ایک رات کے لیے وہ اس کا ہوا تھا۔ صبا سوچ رہی تھی کہ وہ اسے اپنا بنا لے گی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ کچھ ہی دن کے بعد وہ زویا کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ اس انکشاف نے تو صبا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ جب آلیان نے اسے بتایا کہ میں زویا سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لایا ہوں، صبا کے سر پر تو گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ صبا کے لیے اب یہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر رہی تھی آلیان زویا کو اتنا پیار دے رہا تھا۔ وہ دیکھتی رہتی تھی، گھر کے سارے کام صبا ہی کرتی تھی۔ شاہ حویلی کی نازو پلی بیٹی اس گھر میں نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ آلیان نے سختی سے صبا کو منع کیا تھا، اگر تم نے شاہ حویلی تک یہ خبر پہنچائی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ صبا نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہر وقت وہ گھر کے کام کاج کرتی رہتی اور زویا اس پر حکم چلاتی رہتی تھی۔ جب آلیان آفس سے گھر آیا تو وہ زویا کو باہر گھمانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ جب آلیان آفس سے گھر آتا تو وہ صبا کو باہر گھمانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ زویا بہت خوش تھی۔ وہ لوگ باہر ہی کھانا کھا کر آتے تھے۔ صبا جب ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی، دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرتے، جبکہ صبا ان کے ناشتہ کرنے کے بعد کچن میں ہی بیٹھ کر کچھ کھا لیتی تھی اور پھر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ اس وقت آلیان زویا کی محبت میں یہ تک بھول گیا تھا کہ صبا اس کی کزن بھی ہے۔ ایک دن صبا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اسے چکر آ رہے تھے۔ زویا اس دن میکے گئی ہوئی تھی۔ اتفاق سے آلیان اس دن جلدی گھر آ گیا تھا۔ صبا آلیان کے لیے کھانا رکھ رہی تھی تو ایک دم سے اسے چکر آیا۔ آلیان نے جلدی سے اسے پکڑ لیا اور صوفے پر بٹھایا۔ کچھ دیر تک اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو آلیان نے ڈاکٹر ماہین کو گھر بلا لیا۔ ڈاکٹر ماہین کا گھر ان کے گھر سے تھوڑا سا ہی دور تھا۔ ماہین نے صبا کا چیک اپ کیا تو خوشی سے بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ صبا نے حیران ہو کر آلیان کی طرف دیکھا، جبکہ آلیان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت تو کچھ نہ بولا۔ جب ڈاکٹر ماہین چلی گئی تو وہ غصے میں صبا سے کہنے لگا، جلد از جلد اس بچے سے چھٹکارا حاصل کرو۔ میں ڈاکٹر ماہین سے یہ نہیں کہتا، میں کسی اور کلینک کا پتہ کرتا ہوں۔ جلد از جلد تمہارا ابورشن کرواؤں گا، مجھے یہ بچہ قبول نہیں ہے۔ آلیان نے یہ بات زویا سے چھپا لی تھی۔ وہ صبا کو مجبور کر رہا تھا لیکن صبا اس کے لیے راضی نہ تھی۔ ایک دن زویا نے صبا کو اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے دیے۔ اس دن صبا کی طبیعت بھی خراب تھی۔ وہ کپڑے استری کر رہی تھی کہ زویا کی شرٹ جل گئی۔ آلیان بھی اس وقت گھر پر ہی موجود تھا۔ جب زویا نے اپنی شرٹ دیکھی تو زوردار تھپڑ صبا کے منہ پر مارا اور کہنے لگی، تم نے میرا اتنا خوبصورت ڈریس جلا دیا ہے، تم مجھ سے جلتی ہو۔ اس نے صبا کا بازو پکڑا اور اسے گھر سے باہر دھکا دیا۔ آلیان کچھ بھی نہیں بولا۔ یہ سب صبا کی برداشت سے باہر تھا۔ آلیان اور زویا دونوں نے صبا کو بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ حویلی بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد آلیان نے جب دروازہ کھولا تو صبا باہر نہیں تھی۔ پہلے تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اگر صبا شاہ حویلی پہنچ گئی تو اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زویا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر وہ حویلی چلی جاتی ہے تو اچھا ہے نا، سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے۔ لیکن آلیان اس وقت اس سب کے موڈ میں نہیں تھا۔ شام تک وہ یہ بات کنفرم کروا چکا تھا کہ صبا شاہ حویلی نہیں پہنچی۔ اسے یہ بھی ٹینشن ہو رہی تھی کہ اگر وہ وہاں نہیں گئی تو وہ کدھر گئی ہے۔ لیکن زویا صبا کے چلے جانے سے بہت خوش تھی۔ اب تو اس نے ایک کام والی بھی رکھ لی تھی، سارا دن آرام کرتی رہتی۔ شام کو جب آلیان آفس سے گھر آتا تو اس کے ساتھ باہر گھومنے نکل جاتی۔ 1 سال گزر چکا تھا لیکن صبا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس 1 سال میں آلیان نے زویا سے کئی بار کہا تھا، زویا مجھے بچے چاہیے، لیکن زویا ہمیشہ اسے یہی کہتی تھی کہ ابھی اتنی جلدی کیا ہے، ابھی ہمیں زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ ایک روز آلیان گھر واپس آیا تو اسے محسوس ہوا کہ میری غیر موجودگی میں یہاں کوئی آیا تھا، لیکن زویا نے اس بات سے انکار کر دیا۔ آلیان نے اس بات کو وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ وہ زویا کو مجبور کرنے لگا کہ زویا ہم کہیں چیک اپ کرواتے ہیں، ہمارے نکاح کو 1 سال ہو گیا ہے
لیکن ابھی تک تم نے مجھے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ دیکھو زویا، اگر تم مجھے وارث پیدا کر دو گی تو میرے ماں باپ خوش ہو جائیں گے اور وہ تمہیں قبول کر لیں گے۔ کسی لیڈی ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔ زویا یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں، میں نے ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا، میں ابھی بچے کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ کچھ ہی دنوں بعد آلیان شاہ پر ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ اپنی امپورٹنٹ فائل گھر بھول گیا تھا، لیکن جب وہ لینے آیا تو گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ گھر کی دوسری چابی اس کے پاس تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زویا تو کسی اور لڑکے کے ساتھ۔ یہ سب دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور زویا کو بالوں سے پکڑ لیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اسے یہ امید نہ تھی کہ آلیان اس وقت گھر واپس آ سکتا ہے۔ جس حالت میں وہ تھی، آلیان سے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنی بے شرم ہو تم! تمہاری وجہ سے میں نے اپنی اتنی پیار کرنے والی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ میں تمہارے پیار میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے یہ تک پتہ لگوانے کی کوشش نہیں کی کہ صبا گئی کہاں ہے۔ مجھے خود سے بھی نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنایا۔ آلیان شاہ نے اسی وقت اسے طلاق دی اور گھر سے نکال دیا۔ وہ شخص تو آلیان کے آتے ہی بھاگ گیا تھا۔ آلیان کی آنکھوں کے آگے تو اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ صوفے پر گر گیا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا انتخاب کتنا غلط تھا۔ جب بھی شاہ حویلی سے فون آتا وہ یہی کہتا، صبا خوش ہیں، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ سب لوگ اپنے کاموں میں اتنے مصروف تھے کہ شہر تو کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ جب بھی شاہ حویلی آلیان کو بلایا جاتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ میری بہت ضروری میٹنگز ہیں، یا یہی کہہ دیتا کہ میرا آفس میں کام بہت زیادہ ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا تھا۔ اس روز اسے صبا ٹوٹ کر یاد آئی۔ صرف ایک لمحہ اس نے صبا کے ساتھ گزارا تھا۔ آج اسے شدت سے صبا کی یاد آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے لیے صبا کتنی ضروری تھی۔ وہ اپنی تکلیف کو بھول گیا۔ اس نے صبا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ آلیان شاہ نے صبا کو ہر جگہ ڈھونڈا، یہاں تک کہ ہر دارالایمان، ہر یتیم خانے، NGOs، ہر جگہ اس نے صبا کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ اب تو یہ آلیان کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ آفس سے آتا اور رات گئے تک پاگلوں کی طرح صبا کو ڈھونڈتا رہتا تھا، لیکن اس کا ذرا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آلیان کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے آفس گیا تو وہاں سے اسے پتہ چلا کہ میٹنگ کینسل ہو گئی ہے کیونکہ میڈم کا بیٹا بہت سخت بیمار ہے۔ تبھی اس نے سوچا کہ چلو میں بھی آفس سے چھٹی لے کر صبا کو ڈھونڈتا ہوں۔ ابھی وہ آفس سے نکلنے ہی والا تھا کہ میڈم کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگی، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، آلیان تم فائلز لے کر گھر آ جاؤ، میں یہیں پر سائن کر دوں گی۔ آلیان اٹھا اور ساری فائلز اٹھائیں اور میڈم کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا میڈم کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکی چائے لے کر اس کے سامنے آئی۔ اس نے چائے ٹیبل پر رکھی اور سر اٹھائے بغیر پوچھنے لگی، سر چائے میں چینی کتنی ڈالوں؟ آلیان نے ابھی اس کی طرف دیکھا نہیں تھا، لیکن آواز سن کر وہ ٹھٹک گیا۔ فوراً اس کی طرف دیکھا، وہ صبا تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جسے وہ 1 مہینے سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے وہ میڈم کے گھر میں موجود ہے۔ وہ بے اختیار اٹھا اور صبا کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ صبا تم؟ صبا کو جیسے ایک دم کرنٹ لگا ہو۔ وہ پیچھے ہٹی۔ کون صبا؟ میں صبا نہیں ہوں۔ آلیان شاہ کی آنکھوں میں چمک واضح تھی۔ صبا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ صبا ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ میڈم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ آلیان بیٹھو، تم کھڑے کیوں ہو؟ لیکن آلیان کی حالت دیکھ کر میڈم پوچھنے لگی، کیوں، کیا ہوا؟ آلیان اسی طرف دیکھ رہا تھا جس طرف صبا گئی تھی۔ کہنے لگا، میڈم یہ لڑکی کون تھی؟ اس کا نام صبا ہے نا؟ میڈم نے کہا، جی ہاں صبا ہے۔ تم اسے جانتے ہو؟ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ آلیان نے پوچھا۔ میڈم اسے بتانے لگی کہ 1 سال ہوا اس لڑکی کو میری گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے یہ لڑکی بچ گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ پریگننٹ تھی۔ دونوں ماں بیٹا خیریت سے تھے۔ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون ذلیل شخص تھا جس نے اتنی نیک بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ پھر میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، گھر میں سارے کام یہی دیکھتی ہے،
شاہ حویلی کا اتنا مضبوط شخص آلیان شاہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ایک دم کو تو میڈم بھی ٹھٹک گئی تھی۔ آلیان تمہیں کیا ہوا؟ تبھی آلیان نے میڈم کو بتایا، صبا میری بیوی ہے، میں ہی وہ بدقسمت شخص ہوں جس نے صبا کی قدر نہیں کی۔ میڈم حیران تھی۔ آلیان مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں کھرے کھوٹے کی ذرا بھی پہچان نہیں ہے۔ میڈم پلیز آپ صبا سے بات کریں، وہ مجھے معاف کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میڈم نے اسے صبا کے روم کا بتایا۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں گیا تو ایک پل کے لیے بہت شرمندہ ہوا۔ شاہ حویلی کی اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی نازو بلی لڑکی آج سرونٹ کوارٹر میں بیٹھی تھی، صرف اور صرف آلیان کی وجہ سے۔ وہ شاہ حویلی جہاں نوکروں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ آلیان نے صبا کا ہاتھ پکڑا۔ صبا پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بے اختیار اس نے صبا کی گود سے وہ بچہ لے لیا۔ صبا یہ میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، دیکھو اس کی آنکھیں بالکل میری آنکھوں جیسی ہے۔ صبا رونے لگی۔ وہ بچہ جو بہت رو رہا تھا، صبا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آلیان کی باہوں میں جاتے ہی خاموش ہو گیا تھا اور غور غور سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ صبا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی خاطر اس شخص کو معاف کر دیا تھا۔ آلیان اسے گھر لانے کی بجائے شاہ حویلی لے آیا تھا۔ جب آلیان کے ساتھ صبا نے گھر میں قدم رکھا تو سبھی حویلی کے مکینوں نے آلیان کی بجائے اپنا رخ صبا کی طرف کیا تھا۔ اس کی گود میں موجود ننھے شہروز کو دیکھ کر سبھی اس کی طرف لپکے۔ صبا کے ماتھے کو چوم کر اس کی گود سے اپنے وارث کو اٹھایا۔ سبھی بہت خوش تھے، سبھی حیران تھے۔ آلیان اور صبا سے پوچھ رہے تھے، تم دونوں نے بچے کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ صبا تو کچھ نہ بولی، لیکن آلیان بول پڑا، ہم سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ صبا نے بھی آلیان کی عزت رکھ لی تھی۔ بہرحال وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا، لیکن آلیان اور صبا کے بیچ کی دیوار یوں ہی حائل رہی۔ وہ اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں نبھاتی، بیٹے کو سنبھالتی، لیکن آلیان کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک نہیں کر پائی تھی۔ یہ بات آلیان کی ماں نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ انہوں نے آلیان سے وجہ پوچھی تو آلیان نے اپنی ماں کو سب سچ سچ بتا دیا۔ صبا کو اس گھر میں آئے ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے، مگر دونوں ابھی بھی ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہتے۔ اس شام آلیان کی ماں نے صبا کو اپنے پاس بلا کر سمجھایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، آلیان نے جو کچھ کیا بلا شبہ وہ غلط تھا، لیکن وہ تمہاری خاطر بدل چکا ہے۔ اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، اس کا کیا بھگت چکا ہے۔ کیا تم اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک آخری بار اسے موقع نہیں دے سکتی؟ صبا بھی سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ وہیں آلیان کو بھی اس کی ماں نے سمجھایا تھا کہ اگر تم یوں ہی شرمندگی میں زندگی گزار دو گے تو تم دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ بہتر ہے کہ اپنے رشتے کو آگے بڑھاؤ، گھومو پھرو، اپنی بیوی کا دل جیتو۔ آلیان شاہ نے ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنے کا سوچا۔ اس شام جب وہ گھر آیا تو سیدھا صبا کی طرف گیا، ہر لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے بازو سے کھینچ کے قریب کر گیا اور کہنے لگا کہ ہیلو سویٹ ہارٹ، کیا کچن میں برتن مانجتی رہتی ہو؟ چلو آج لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، ڈنر آج ہم باہر کریں گے۔ صبا تو ایک دم سے ہڑبڑائی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، شہروز کی طبیعت خراب ہے، اسے سنبھالنا ہوگا۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ اماں ہے نا، سنبھال لیں گی، تم چلو۔ صبا بھی ایک پل کو حیران ہوئی جب اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے خوبصورت سی میکسی نکالی، خود اس کے لیے جیولری سلیکٹ کی اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ شاید صبا بھی یہی چاہتی تھی، وہ آخری موقع آلیان کو دینا چاہتی تھی۔ اپنی بہو اور بیٹے کو خوش دیکھ کر آلیان کی ماں نے بھی کچھ سوچا اور کمرے کو ہلکی پھلکی سجاوٹ سے سجوا دیا۔ جب دونوں رات کو واپس آئے تو شہروز پہلے ہی اپنی دادی کے پاس سو چکا تھا۔ کمرے میں سجاوٹ کو دیکھ کر صبا شرما سی گئی تھی، جبکہ وہیں آلیان تو مسکرا کر اسے اپنے گھیرے میں تنگ کرنے لگا۔ کچھ معافی تلافی اور محبت کے اظہار ہوئے اور اس کے بعد دونوں یہ رات ایک دوسرے کے نام کر گئے۔